موبائل کی ڈپلیکیٹ سمیں نکلنے لگیں، شہری ہوشیار خبردار، فراڈ کا نیا انداز، جعلی سم کے ذریعے اکاؤنٹ سے 85 لاکھ روپے کا صفایا۔ شہری سنی کمار کے اکاؤنٹ سے ایک رات میں 100 سے زائد ٹرانزیکشنز، متاثرہ شہری کی شکایت پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات، نجی بینک اور موبائل کمپنی سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ موبائل کمپنی سے 48 سوالات، افسران اطمینان بخش جواب نہ دے سکے، متاثرہ شہری کا اندراج مقدمہ کے لیے عدالت سے رجوع۔ سندھ محفوظ، شہر قائد بھی محفوظ سے محفوظ تر۔ سندھ کے 42 ٹول پلازوں کی جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ 27 اکتوبر کو فیس لیس ای چالان کا افتتاح کریں گے۔ ڈپٹی چیف CPLC شبر ملک بولے، سیف سٹی کے ثمرات کراچی والوں کو ملیں گے، قانون کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے ہوں گے۔ S4 کا ایک پروجیکٹ ہے جو گزشتہ 1.5 سال سے بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، جس میں کراچی کے جو 42 ٹول پلازا ہیں، سندھ کے جو 42 ٹول پلازا ہیں، ان کی انٹری ایگزٹ ٹیکنیکلی مانیٹر ہو رہی ہے اور وہاں پر آپریشنل ٹیمز تعینات ہیں۔ ای چالان کے لیے کیمرے فعال، 12,000 مزید کیمرے جلد آ جائیں گے۔ DIG ٹریفک نے حادثات کی وجہ بتا دی۔ پیر محمد شاہ بولے، تیز رفتار ٹینکر، ڈمپر، ٹرالر حادثات کی وجہ بنتے ہیں۔ 80% موٹر سائیکل سواروں کے پاس لائسنس نہیں ہوتے، بڑی گاڑیوں کے لیے 20,000 روپے جرمانہ مقرر کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج کا کام تیز کرنے کا حکم، مراد علی شاہ کی فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایت، واضح کیا نیشنل ہائی وے پر رزاق آباد کے قریب میڈیکل کمپلیکس بنایا جا رہا ہے۔ 200 بستروں پر مشتمل نیشنل میڈیکل کمپلیکس پر 4 ارب 60 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ BRT یلو لائن تاج حیدر برج مکمل، بلاول بھٹو جلد افتتاح کریں گے۔ پل پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ ٹریک بنایا گیا۔ پل آئندہ ہفتے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ 1.5 کلومیٹر طویل یلو لائن برج کو تاج حیدر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یلو لائن منصوبہ کرنگی لانڈھی انڈسٹریل ایریا کو شہر سے منسلک کرے گا۔ مرتضی وہاب شہر قائد کی روشنیاں بحال کرنے کے لیے کوشاں، لیاقت آباد میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کہا پیپلز پارٹی شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک کلک سے لیاقت آباد کے لیے اسکیمیں منظور کرائی۔ میئر کراچی کا جناح ایونیو کا بھی دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بولے جناح ایونیو اور ماڈل کالونی میں نئی سیوریج لائن کا کام دسمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ سیوریج لائن کے بعد سڑک کا تعمیراتی کام بھی شروع کروائیں گے۔ واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کے قیام کو 1 سال مکمل۔ خصوصی تقریب میں میئر کراچی مرتضی وہاب، CEO احمد صدیقی، COO اسد اللہ کی شرکت۔ CMC کی پہلی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ شہریوں کو بہتر پانی اور سیوریج سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا احاطہ۔ دی چیلنج انیشیٹو کا 3 سالہ فیملی پلاننگ پروجیکٹ اختتام پذیر۔ گریجویشن تقریب میں سیکریٹری صحت ریحان بلوچ، ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر ثاقب شیخ کی شرکت۔ کراچی بھر کے DHOز، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بھی شرکت۔ ہزاروں مرد و خواتین کو فیملی پلاننگ سے متعلق آگاہی دی گئی۔ ضلع وسطی میں پورشن کی تمام لیز منسوخ کرنے پر غور۔ غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے ڈپٹی کمشنر سینٹرل کی زیر صدارت اجلاس۔ DC طاہا سلیم نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات اور پورشن لیز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ SSP سینٹرل ذیشان شفیق کی فیصلوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے اسکولز کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ، ٹیکنالوجی کے استعمال اور خودکار نظام کی بھی تیاریاں۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ آفس ورک اور اسکولز کی بہتری کے سلسلے میں تفصیلی مشاورت، افسران کی کارکردگی اور انتظامی ڈھانچے میں بہتری کے اقدامات کا جائزہ۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ہدایت۔ شفاف، فعال اور جواب دہ نظام کا قیام وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ سندھ بھر میں عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی کا مشن، کراچی کی 15 یونین کاؤنسلز میں انٹیگریٹڈ سروس ڈیلیوری شروع۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کا ویڈیو پیغام جاری، کہا صحت، غذائیت اور صفائی کی بنیادی سہولیات لوگوں تک پہنچائی جائیں گی۔
صحت کے نظام کو مضبوط کریں گے، کمیونٹی کا اعتماد بڑھائیں گے، عوام کو اپنے بچوں کو جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں۔ کراچی پولیس چیف کی جامعہ کراچی میں پروجیکٹ فیئر میں شرکت، پروفیسر ڈاکٹر نعیمہ سعید، پروفیسر ڈاکٹر غلام محمد، ڈاکٹر الطاف اور دیگر فیکلٹی ممبران، طلبہ و طالبات سے ملاقات۔ جاوید عالم اوڈھو نے کرمنالوجی سے متعلق مختلف شبہات کا معائنہ کیا، تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے کردار کو سراہا۔ صدر مملکت سے اڈوانی خاندان کی ملاقات، دیوالی کا کیک کاٹا، ڈاکٹر شام سندر اڈوانی کی محکمہ اقلیتی امور کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ، مستحق ہندو برادری میں دیوالی پر چیکس کی تقسیم سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر مملکت کراچی میں 10 روزہ قیام کے بعد اسلام آباد روانہ۔ خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی دورانی ہاؤس آمد، آغا سراج دورانی کی اہلیہ اور صاحبزادیوں سے اظہار افسوس۔ آغا سراج دورانی کے انتقال پر ان کے صاحبزادے آغا شہباز دورانی سے تعزیت کی۔ ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہو اور ڈاکٹر فضل اللہ پیچوہو کا بھی سوگواران سے اظہار رنج و غم۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا بیگم نصرت بھٹو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت، پی پی ملیر کی جانب سے تعزیتی ریفرنس، میئر، ڈپٹی میئر، صوبائی وزراء کی خصوصی شرکت۔ پیپلز پارٹی ملیر کے عہدیداروں اور امداد جوکھیوں، شاہجہاں خان اور دیگر کی شرکت، بلدیاتی نمائندے، لیڈیز ونگ کارکن اور عہدیداروں کی بھی شرکت۔ صدر پیپلز پارٹی ملیر راجہ رزاق نے کہا کہ ملیر والوں کو بیگم نصرت بھٹو نے گیس کی سہولت دی۔ پی ٹی آئی والے گاڑیاں نہیں لیتے تو ہمیں دے دیں، خیبر پختونخوا حکومت کے بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار پر سندھ کا وفاق کو خط، بلٹ پروف گاڑیاں سندھ کو فراہم کرنے کی درخواست، لکھا غیر ملکی مہمانوں، وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے لیے گاڑیوں کی اشد ضرورت ہے۔ مختار کاروں اور محکمہ کالجز میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، محکمہ بورڈ آف ریونیو کے نوٹیفیکیشن کے مطابق شیر محمد لکھن سکیم 33 گلزار ہجری تعینات، کامران خان جمشید کوارٹر کورنگی کے مختار کار مقرر، مجیب الرحمان ایئرپورٹ ملیر کے مختار کار بن گئے، رستم علی بروہی کی گریڈ 20 میں سینئر چیف لائبریرین کے عہدے پر ترقی، ایسوسی ایٹ پروفیسر امتیاز علی کی بھی گریڈ 20 میں ترقی، نوٹیفیکیشن جاری۔ آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی احتجاج کی دھمکی، چیئرمین اوگرا نے اجلاس طلب کر لیا، صدر ایسوسی ایشن عابد اللہ آفریدی کی سربراہی میں وفد شرکت کرے گا، بولے اوگرا اسٹینڈرڈ کی گاڑیاں بنائیں، کروڑوں روپے لگائے، گاڑیاں لوڈ کے انتظار میں کھڑی رہتی ہیں، دوسرے پیسے دے کر لوڈ لے جاتے ہیں، کرایہ بڑھانے کے لیے بھی بات کی جائے گی۔ افغان بستی میں 7ویں روز بھی آپریشن، ہیوی مشینری سے غیر قانونی تعمیرات مسمار، ایم ڈی اے پولیس اینٹی انکروچمنٹ کا ایکشن، ڈی ایس پی پاکستان بازار نے کہا کہ اب تک تقریباً 2500 گھر مسمار کر دیے گئے۔ ٹیکنالوجی نے تشدد کو بڑھایا، ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار بولے آن لائن ہراسانی کے واقعات تشویشناک حد تک بڑھ گئے، خواتین کے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، ہمیں خود پر خود پابندی لگانی چاہیے۔ گاڑیوں کا دھواں، صنعتی اخراج اور گرد و غبار، فضا میں سانس لینا بھی محال، کراچی دنیا کے ٹاپ 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل، ماہرین نے خبردار کیا فضائی آلودگی سے سانس، آنکھ اور دل کی بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہے، احتیاط برتیں، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ دوسرا ٹروپیکل سائیکلون واچ جاری، جنوب مشرقی بحیرہ عرب میں موجود دباؤ برقرار، دباؤ کی رفتار میں کمی، کراچی کے جنوب مشرق میں 1700 کلومیٹر دور دباؤ کی موجودگی، اگلے 24 گھنٹے میں مزید شمال مشرق کی جانب بڑھنے کا امکان، ساحلی علاقے محفوظ، سائیکلون وارننگ سینٹر سسٹم کی مسلسل نگرانی میں مصروف۔ ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا کے بڑھتے کیسز پر محکمہ بلدیات متحرک، سندھ حکومت کا فیمیگیشن ڈرائیو شروع کرنے کا فیصلہ، مہم کو ٹاپ پرائرٹی قرار دے دیا گیا، مہم کی نگرانی ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسلز کریں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔
ڈینگی الرٹ، بڑے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ ڈینگی صورتحال پر چیف سیکرٹری شاہ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ ڈینگی مریضوں کے لیے 239 اسپتالوں میں وارڈز، 1279 بیڈز مختص، 117 سرکاری لیبز میں مفت ڈینگی ٹیسٹ، عوام کے لیے بڑی سہولت۔ سکولز، اسمبلیوں میں ڈینگی آگاہی، پانی جمع نہ ہونے دو، مچھر اور ڈینگی دونوں سے نجات کا فارمولہ۔ کہ الیکٹرک کی ملکیت تبدیل ہونے کے قریب، نیپرا کا فی یونٹ 7 روپے 60 پیسے کمی کا فیصلے کے الیکٹرک پر بجلی بند کر کے رہا۔ ادارے کو 100 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ موسم سرما میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا خدشہ۔ ملٹی ایئر ٹیرف پر سی ای او کے الیکٹرک منصلوی کے تحفظات۔ کہا اب ہمیں سوچنا ہوگا، بجلی چلائیں یا منصوبہ بدلیں۔ نیپرا کے ملٹی ایئر ٹیرف کے فیصلے سے بل کم نہیں ہوں گے۔ کنوینئر کورنگی ایسوسی ایشن توانائی کمیٹی ریحان جاوید نے یاد دہانی کرائی۔ صارفین کو ایف سی اے کی مد میں 30 سے 40 ارب کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ نیپرا کے فیصلے سے کہ الیکٹرک کا 4 ارب کا منافع 85 ارب کے خسارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ سندھ حکومت نے نیٹ میٹرنگ کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی جام خان شورو نے سولر انرجی منصوبے پر اجلاس طلب کر لیا۔ جاری منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت، مزید سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا عزم دہرایا۔ متعلقہ محکموں کو درپیش مسائل فوری حل کرنے پر زور دیا۔ محکمہ صحت جدت کو پہنچ رہا ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا ہیلتھ ایشیا نمائش کے افتتاح کے موقع پر خطاب۔ کہا چند سال میں $30 بلین تک فارما ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا۔ WHO لیول 3 جلد حاصل کریں گے۔ دنیا کے 65 ممالک میں ہماری ایکسپورٹ کھل جائیں گی۔ گورنر سندھ کی ڈی جی نیب کراچی شکیل دورانی سے ملاقات۔ کرپشن کے خاتمے، ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت پر تبادلہ خیال۔ کامران چسوری نے نیب کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نیب کی تحقیقات میں تیزی اور شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ کی فریال تالپور سے ملاقات۔ خواتین کے حقوق اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ کہا خواتین کی سماجی اور معاشی ترقی کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی۔ ٹی ایل پی پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی لگائی گئی۔ پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی کی سفارش کی تھی۔ سونا مزید سستا، خریداروں کے چہروں پر خوشی کی لہر۔ 3500 روپے کی گراوٹ سے فی تولہ سونا 4,33,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 3,001 روپے سستا ہو کر 3,71,966 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 5,110 روپے پر برقرار۔ کنٹونمنٹ بورڈ ملیر کے رہائشیوں سے بجلی بلوں میں میونسپل ٹیکس وصولی کے خلاف کیس۔ سی ای او ملیر کنٹونمنٹ کی عدم پیشی پر عدالت برہم۔ آئندہ سماعت پر خود پیش ہوں یا جواب جمع کرائیں، عدالت کے ریمارکس۔ کے ایم سی نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ انڈوں کی برآمدات میں اضافہ، پہلی بار امریکہ بھی بھجوائے گئے۔ 1 جولائی اب تک سے امریکہ کو 18,99,240 انڈے برآمد کیے جا چکے۔ پاکستان سے انڈے یو اے ای، بحرین، ہانگ کانگ، کویت، قطر، صومالیہ، افغانستان اور دیگر ممالک کو بھیجے جاتے ہیں۔ 2024-25 میں $1,82,50,000 کے انڈوں کی برآمد ہوئی۔ پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان سلطان کو بڑا دھچکا۔ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین کو تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا۔ پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی پر علی ترین کو نوٹس آف ٹرمینیشن جاری کر دیا۔ ملتان سلطانز کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ بیٹنگ چلی، فیلڈنگ نہ بالنگ، راولپنڈی ٹیسٹ پروٹیز کے نام۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ دوسرے اننگز میں پاکستانی ٹیم 138 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مہمان ٹیم نے ہدف صرف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ اور فن، رنگ اور ثقافت سب ایک چھت تلے، امن، محبت اور رواداری ہی کراچی کا اصل رنگ۔
آرٹس کاؤنسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی تیاریاں عروج پر، فیسٹیول میں 141 ممالک کے فنکار پرفارم کریں گے۔